آسمان و زمین میں جو نظام چل رہے ہیں ان تمام نظاموں میں ایک کنٹینیوٹی ہے، یعنی تسلسل، اور اسی تسلسل کو دین کہتے ہیں۔ جہاں تک دین کے احکامات کی بات ہے تو وہ سوائے نبیوں کے کوئی بھی شخص کوئی نیا حکم جاری نہیں کر سکتا، اور نبی کو بھی وہی آتی ہے کسی بھی معاملے کے بارے میں، تب وہ اس کا ایک سچویشن کا سلوشن یا حکم جو ہے وہ جاری کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں زبور، تورات، انجیل یعنی پرانے اسکرپچرز پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تاکہ ان میں موجود جو سلوشنز ہیں پرابلمز کے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکیں اور ہم ان سے اپنے زمانے میں نئے نتائج جو ہے اخذ کر سکیں۔ ملا نے جو کانسیپٹ بنایا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی حکم نظر نہیں آتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو یہ لوگ شورا کے ذریعے سے ایک نیا شرعی حکم جاری کر سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مذہب میں کوئی بھی شخص نیا حکم جاری نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اگر کوئی معاملہ قرآن میں ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا اور حدیث میں نظر نہیں آتا تو ہمیں زبور، تورات اور انجیل سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں اور دوسری سچویشنز موجود ہیں جس کو دیکھ کے ہم اپنا سلوشن وہاں سے پا سکتے ہیں، اور وہ وہی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم زبور، تورات، انجیل پہ ایمان لے کر آئیں۔ جو معاملہ شورا کا ہے کہ تمام علماء مل کے ایک معاملے کو طے کر سکتے ہیں، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ پچھلے صحیفوں کی وحی کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسے لوگ جو تمام صحیفوں کا علم رکھتے ہیں اور اسی لیے وہ تخلیق کائنات اور مخلوقات کو بھی جانتے ہیں، یعنی وہ سائنس اور فلسفی کا علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہولی بکس علماء کہتی ہیں۔ اور یہ کام صرف علماء کا تھا کہ جو شورا کے ذریعے سے ایک احکام کو، کسی سلوشن کو جو ہے وہ بنا سکیں، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے دل سے بنا لیتے یا مل کے جو ان کو پسند آتی جو چیز وہ مقرر کر لیتے۔ جہاں تک عالم ہونے کی بات ہے، تمام انبیاء کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، تب وہ عالم کہلاتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء کو کوئی میٹر اگر قرآن میں نظر نہیں آتا تو اس سے سملر سچویشن زبور، تورات، انجیل میں پرانی قوموں میں موجود ہیں، اور ان سچویشنز میں جو احکامات جاری ہوئے تھے وہ انہیں موڈیفائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں صحیفوں کی روشنی میں، یعنی وہی موجود ہے آپ کے پاس، مگر وہ ایک پرانے زمانے کے جو ہے ماحول میں وہ نازل کی گئی تھی۔ آپ اسی وہی کو اپنے زمانے کے ماحول کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو نیا حکم نہیں بنا رہے، بلکہ آپ اللہ کی وحی کو ہی موڈیفائی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو اختیار ہے کیونکہ آپ ہولی بکس کی روشنی میں انہی احکامات کا استعمال کر رہے ہیں جو اللہ پہلے سے جاری کر چکا ہے۔ اب یہاں ملا نے جو کانسیپٹ بنایا ہے وہ یہ کہ ان کی جو مرضی آئے یہ وہ حکم جاری کر سکتے ہیں اپنے بنائے ہوئے نظام کے تحت، جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ کسی حکم کا جاری کرنا صحابہ کا کام بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف نبیوں اور رسولوں کا کام ہے۔ اور اسی لیے اگر کسی رسول کے پاس ہمیں اپنا جواب نہیں ملتا تو ہمیں دوسرے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ پچھلے رسولوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر آپ ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کو فالو کرنا، ان کی کتابوں کو فالو کرنا ہی اصل میں تسلسل کو فالو کرنا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، اور اس طرح سے امت وجود میں آتی ہیں۔ آج کے زمانے میں تمام مذاہب کے ملاؤں نے اس آسمانی سسٹم کو تباہ و برباد کر کے اپنے احکامات جاری کیے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ وہ جو تبدیلی چاہے کر لیں۔ غور کیجئے کہ انہوں نے اپنے احکامات نافذ نہیں کیے، بلکہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا دین نافذ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ یا ہندو یا اور دوسرے مذاہب کے لوگ یا عرب لوگ جو ہیں، ان میں بنیادی مسائل کا کوئی بھی پراپر سلوشن موجود نہیں ہے۔ اگر تو ملاؤں کی رائے ٹھیک ہے اور ان کی سمجھ ٹھیک ہے تو پھر ان میں اختلافات کیوں ہیں؟ امت کے اتنے اختلافات اور تباہی کے بعد آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن، سنت اور شورا کے نظام قائم کیے اس کا فائدہ کیا ہوا؟
کیا یہ نظام غلط تھے یا ان کو غلط بنیادوں پر چلایا گیا؟ سوچئے، علماء کا ایک گروپ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، کوئی حکم جاری کرتا ہے، اور دوسرا گروپ مشاورت کر کے ان کے اس فیصلے کو رد کر دیتا ہے اور غلط قرار دیتا ہے، تو بتائیے کہ فیصلہ کس کا نافذ ہوگا؟ کیونکہ دونوں کے فیصلے قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ اس آخری زمانے میں اب جو امتیں تیسری جنگ عظیم کی تیاری کر رہی ہیں، یہ جنگ حق و باطل کی نہیں ہے، بلکہ صرف باطل اور باطل کی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی فساد مچایا جا رہا ہے وہ صرف باطل آپس میں مچا رہے ہیں۔ حق صرف اس کو صحیح کرنے کے لیے بیچ میں آئے گا۔ حق کا تعلق نہ ہی دنیا سے تھا اور نہ ہی اس کی حکومتوں سے، اور اسی لیے حق والے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا تباہ ہوگی، لہذا حق کو بیچ میں آ کر اس فساد کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ دنیا چاہے تو اب بھی اس جنگ کو روک سکتی ہے۔ اگر دنیا اسکرپچرز کو مان لیں اور ان کے مطابق فیصلہ کریں تو اب بھی یہ جنگ رک سکتی ہے، جسے آرماگیڈن کہا گیا، یا غزوہ ہند، یا مہابھارت۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جنگ ملکوں یا قوموں کے بیچ نہیں ہو رہی، بلکہ امتوں کے بیچ ہو رہی ہے۔ یہ جنگ اب بھی رک سکتی ہے اگر یہ امتیں اس کاز کو پہچان لیں اور مان لیں جس سے اختلاف کے باعث یہ پہلی بار ایک امت سے ٹوٹ کر مختلف امتوں میں ڈیوائیڈ ہوئے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کاز کیا ہے؟ وہ کاز ہے مسیح، یعنی المسیح، جس کی وجہ سے ایک امت ٹوٹ کر مختلف امتوں میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی، اور اسی کی وجہ سے تمام امتیں پھر سے ایک ہوں گی۔ المسیح یعنی مسیح خدا کی ذات کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر آپ اس کو پہچان چکے ہیں تو آپ کے پاس تمام باتوں کے جوابات ہوں گے، لیکن اگر آپ کنفیوژن میں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ مسیح کو نہیں پہچانے۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ باتیں کرنا فضول ہے، لیکن ضروری ہے۔